سال کا آخری ہفتہ آ گیا۔ ہر جمعے کے دن ہم آپ کے لیے ویکلی ہوراسکوپ بیان کرتے ہیں، اور آج کا جو ویکلی ہوراسکوپ ہے وہ اس سال کا آخری ویکلی ہوراسکوپ ہے، جس کا آغاز 26 دسمبر 2025 سے لے کے 31 دسمبر 2025 تک کے ایام کے لیے ہے۔ یہ زندگی دن بدن ہمیں موت کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ ہم کوشش کریں، اللہ پاک کی عبادت کریں، خود کو ایسا بنائیں کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا ہو۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر کو آباد رکھے، اور یہ ہفتہ بھی آپ کے لیے مبارک کرے، اور آنے والا سال بھی آپ کے لیے مبارک کرے۔ جیسے کہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ ہفتہ تھوڑا سا نحس ہے، اختلافات کو بڑھائے گا، رنجشوں کو بڑھائے گا، غصے کو بڑھائے گا۔ تبھی کوشش کریں کہ آپ ڈارک کلر نہ پہنیں، لائٹ کلر زیادہ پہنیں، پانی اپنے ساتھ رکھیں، تو آپ کے لیے بڑا ہی مبارک ہوگا۔ اگر اپنا ایک جوڑا کالا سر سے 7 مرتبہ سیدھی طرف، 7 مرتبہ الٹی طرف سر سے گھما کے جلا دیتے ہیں کسی ویران جگہ پہ، تو تمام نحست پورے سال کی ختم ہو جائے گی، اور اگلے سال سے آپ برکت کے اسباب کی طرف راغب ہوں گے۔ یہ سال ریت کا سال تھا، اس لیے کوشش کر کے اس سال آپ پرندوں کو اناج ابھی ان ایام میں ضرور دیجیے گا۔ مستحق کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ بھی آنے والے سال کے لیے بڑا مبارک ہے۔ اپنے گھر میں مچھلی پکاتے ہیں تو یہ بھی آنے والے سال کے لیے بڑا مبارک ہے۔ پیلے چاول ہوں، اس میں مچھلیاں پکا کے مستحق کو کسی کو دیں گے، یا کسی یتیم بچے کو کھلائیں گے، کسی پڑوس کے گھر میں بھیجیں گے، تو یہ آپ کے آنے والے سال کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ جیسے کہ میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کرتا آ رہا ہوں کہ جو آنے والا سال ہے وہ عورتوں کا سال ہے، تبھی یہ آخری ہفتہ اپنی عورتوں کو نہ رلائیں، اور یہ عادت قائم کریں کہ اپنی عورتوں کا خیال رکھیں، اپنی عورتوں سے محبت سے بات کریں، چاہے وہ بیوی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے۔ ان سے آپ کے آنے والے رزق میں بڑے غیبی اسباب کی راہیں ہموار ہوں گی۔ ان 6 دنوں میں کوشش کر کے زبان پہ رکھیے گا، ان 6 دنوں میں کوشش کر کے روز واک پہ جائیے گا، ان 6 دنوں میں کوشش کر کے مصنوعی مٹھاس کی چیزیں کم کھائیے گا، ان 6 دنوں میں کوشش کر کے سبزیاں پھل زیادہ کھائیے گا، ان 6 دنوں میں کوشش کر کے کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے ناک سے بڑی سانس لینی ہے، منہ سے سانس چھوڑیے گا۔ ان سے جتنے بھی نحس اثرات پورے سال کے تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ ان 6 دنوں میں روز ہرمل کی دھنی اپنے گھر میں دیں۔ ان سال کے آخری 6 دنوں میں اپنے گھر کے جالے ضرور صاف کر لیجیے گا۔ ایک مرتبہ اپنے پورے گھر کو دھوئیے گا، یا گھر کی چھت کو دھوئیے گا۔ ان سے جتنی بھی نحوست ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ کوشش کر کے سمندر کا پانی اگر آپ کو مل جاتا ہے تو وہ سمندر کا پانی گھر کی تمام دیواروں پہ اس کے چھینٹے مار دے گا۔ یہ ممکن نہیں تو سمندری نمک کہیں سے لے لیں آپ، اور پھر اس کو پانی میں حلول کریں، اور پھر گھر کی دیواروں پہ اس کے چھینٹے ماریں، تو آنے والے سال سے پہلے مولا پنتن پاک کے صدقے آپ کے گھر میں برکت کے فرشتے قائم ہوں گے۔ اگر اس سال میں آپ کو کسی کی نظر لگی ہے، حسد ہوا ہے، جادو تعویذات آپ پہ ہوئے ہیں، تو وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ہرمل کی دھنی جا سے دیجیے گا، کیونکہ ہرمل کی دھنی سال کے اختتام میں دینا آنے والے پورے سال کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ اور کوشش کر کے ایک عمل ان 6 دنوں میں ضرور کریں۔ آپ اگر سونا پہنتے ہیں اپنے سیدھے ہاتھ میں تو یہ آپ کے لیے بڑا مبارک ہے۔ اگر سونا پہننا ممکن نہیں تو سنہری کلر کی کوئی چیز اپنی جیب میں رکھیں، تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا، کیونکہ یہ ہفتہ آنے والے سال کے لیے ایک ابتدا ہوگی۔ کیونکہ پہلی جو جنوری ہے وہ ایک ایسی تاریخ ہے جو سالوں کے بعد آتی ہے، یعنی پہلی تاریخ، پہلا مہینہ، اور 2026 اور 6 2 کو ملائیں گے تو یہ سب ایک بن جائے گا، یعنی ڈیٹ بھی پہلی ہوگی، مہینہ بھی پہلا ہوگا، اور سال بھی پہلا ہوگا۔ تو یہ ایک ابتدا کا سال ہے، تو اس سے پہلے اپنی تمام نحس چیزوں کو آپ ختم کر لیں، تاکہ جیسے ہی آپ اس سال میں داخل ہوں تو نئے اسباب آپ کی طرف راغب ہوں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قدرت ہمیں موقع دیتی ہے، لیکن نحس انرجی، نیگیٹو انرجی ہمارے چاروں طرف ہوتی ہے، تو وہ فوائد جو ہمیں ملنے ہیں وہ پھر ہم سے دور چلی جاتی ہے۔ تو یہ کوشش کرنی ہے کہ ان 6 دنوں میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں، اور نیگیٹو انرجی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ نیگیٹو انرجی زمین ختم کرتی ہے، اس لیے کچھ دیر ننگے پاؤں زمین پہ چلیں۔ نیگیٹو انرجی ہوا ختم کرتی ہے، اس لیے کچھ دیر تازہ ہوا میں بیٹھیں۔ نیگیٹو انرجی پانی ختم کرتا ہے، اس لیے پانی اپنے ساتھ رکھیں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ نیگیٹو انرجی نمک ختم کرتا ہے، اس لیے نمک کے چھینٹے، یعنی سمندری نمک کے چھینٹے پانی میں حلول کر کے اپنے گھر میں لگائیں، تو مولا کے فضل سے، مولا کے کرم سے تمام نحوست ختم ہو جائے گی۔ اگر ابھی آپ کے دامن میں وسعت ہے تو کوشش رکھیں ایک ثابت مرغی، کالی مرغی ہو تو بڑی اچھی بات ہے، اگر کالی مرغی نہیں ہے تو آپ کالے چنے بھی دے سکتے ہیں، جو لے کے سر سے 7 مرتبہ سیدھی طرف، 7 مرتبہ الٹی طرف گھما کے کسی ویران جگہ پہ صدقے کی نیت سے چھوڑیں۔ کالی مرغی کا صدقہ دینا سال کے اختتام میں آپ کو آنے والے سال کی تمام برکتوں سے ملائے گا، اور پچھلی تمام نحوست سے
آپ کو نجات دلائے گا۔ اگر یہ ممکن نہیں تو یہ کالے چنے لے کے آپ 7 مرتبہ سیدھی طرف 7 مرتبہ الٹی طرف گھما کے کسی مستحق کو دے سکتے ہیں، کسی دوسری مخلوقات کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اس سال کے اختتام میں آپ کوشش کر کے زمین پہ اگر سوتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ اگر زمین پہ نیند نہیں آتی تو دن میں 1 سے 2 گھنٹہ زمین پہ بیٹھیں یا زمین پہ لیٹیں۔ زمین آپ کی ماں ہے، زمین ہمیشہ آپ کی نیگیٹو انرجی کو ختم کرتی ہے، تو یہ آپ کے لیے بڑا ہی مبارک ہوگا۔ ان 6 دنوں میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صبح جب اٹھتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر 3 مرتبہ سورہ نصر پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، 3 مرتبہ نادیلی پڑھیں اور اللہ پاک کے دربار میں دعا مانگیں کہ مولا یہ آنے والا سال ہمارے لیے مبارک کرو، پچھلی تمام نحوست سے مجھے دور کر۔ پھر اللہ پاک کے دربار میں اپنی دعا مانگیں کہ مولا آنے والے سال سے پہلے میری دعا قبول و مقبول فرما دے، تو انشاءاللہ آپ کی مراد قبول ہو جائے گی۔ یہ خاص عمل آپ ضرور کیجئے گا۔ 4 دیے اپنے گھر میں جلائیں اور کوشش کریں ان 6 دنوں میں روز جلتے رہیں تو بہت مبارک ہوگا۔ حضرت جبرائیل کا دیا، حضرت میکائیل کا دیا، حضرت اسرافیل کا دیا، حضرت عزرائیل کا دیا، ان سے بیماریاں دور ہوں گی، حادثات دور ہوں گے، برکت گھر میں قائم ہوگی، محبت و امن کے اسباب آنے والے سال آپ کے لیے پیچھے کے پیچھے رہیں گے۔ اس سال کے اختتام میں کوشش کر کے غصے پہ آپ قابو کریں، تو یہ 6 دن اگر آپ غصے پہ قابو کریں گے تو آنے والا پورا سال مبارک ہوگا۔ جیسے کہ یہ 6 دن مریخ و مشتری کے نصب کے دن ہیں اور چاند کے غیبی اسباب آپ کی زندگی میں راغب ہوں گے، تبھی کافی بروج کے لیے اسباب ابھی سے کھلیں گے، لیکن چڑچڑاپن تھوڑا سا منظر عام پہ آئے گا۔ تمام بروج والے ان 6 ایام میں غصے پہ قابو رکھیں، زبان کو میٹھا رکھیں، لائٹ کلر زیادہ پہنیں، ڈارک کلر سے دوری اختیار کریں، مرچ مسالے باہر کی چیزیں جتنا کم کھائیں گے اتنا آپ کی کیفیت میں اور بہتری پیدا ہوگی، کیونکہ یہ 6 دن آپ کے آنے والے سال کے رزق کو تحریر فرمائیں گے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر کو آباد رکھے۔ ان 6 دنوں کا صدقہ کالی چیز کا ہے، کالی مرغی لے کے کسی مستحق کو دے دیں تو بہت مبارک ہے، نہیں تو کالے چنے بھی دے سکتے ہیں۔ ان 6 دنوں کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ سورہ نصر و سورہ کوثر ہے۔ 27 مرتبہ سورہ نصر، 27 سورہ کوثر پڑھ کے دن کا آغاز کریں، اللہ پاک تمام نحوست سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ برج ایریز والے، برج ایریز والوں کا یہ ہفتہ تھوڑا سا چڑچڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ سال کا اختتام بعض مرتبہ آپ کے لیے رنجشیں لاتا ہے۔ جتنا آپ کا غصہ آپ کے قابو میں ہوگا اتنا ہی فتح و کامیابی کے اسباب بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں ان ایام میں کم سے کم کھائیں، جتنا آپ حاضر دماغ ہوں گے اتنا فتح و کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس 6 دنوں میں کوشش کر کے پانی اپنے ساتھ رکھیں، واک پہ روز جائیں اور کچھ دیر زمین پہ ننگے پاؤں چلیں، ان سے پوری نحوست جو آپ کے آس پاس ہے یعنی نیگیٹو انرجی وہ ختم ہو جائے گی۔ لڑائی جھگڑے سے دوری اختیار کریں، ازدواج کے حوالے سے مسائل بھی ان ایام میں دکھ رہے ہیں، محبت کے حوالے سے رنجشیں بھی ان ایام میں دکھ رہی ہیں، اس لیے کوشش کر کے جلد بازی سے بچیں، غصے سے بچیں اور فزیکل ایکٹیویٹی میں خود کو مصروف کریں۔ لیٹے رہنا، بیٹھے رہنا، سوئے رہنا، سارا دن اسکرین کے ساتھ چپکے رہنا آپ کے لیے نیگیٹو انرجی کو پیدا کرے گا، جس کی وجہ سے پھر یہ پورا ہفتہ بھی عجیب گزرے گا اور اس کا نحس اثر آنے والے سال پہ بھی پڑے گا۔ کوشش کر کے اگر ہاتھ میں سونا پہنتے ہیں یا کوئی سنہری چیز اپنی جیب میں رکھتے ہیں تو یہ بھی ان 6 دنوں کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں اعظم بار پتھر میں دے سکتے ہیں۔ رجب کا مہینہ آ گیا، مولا علی کا مہینہ آ گیا۔ صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد جب رجب کا مہینہ آتا تو تعویذ مولا علی علیہ السلام خاص اسم اعظم سے تحریر کرتے اور اپنے عقیدت مندوں کو دیتے اور یہ فرماتے یہ تعویذ پہن کے جہاں جہاں جاؤ گے فتح و کامیابی پاؤ گے۔ نظر حسد جادو تعویذات کے تمام نحس اثرات کبھی بھی تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ اگر آپ آج کل اور پرسوں مہربان اسٹون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ تعویذ مولا علی علیہ السلام آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com پہ آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ تعویذ مولا علی علیہ السلام فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ برج تورس والے، یہ ایام آپ کی زندگی میں ایک نئی امید پیدا کریں گے، یعنی آپ کی زندگی میں اسباب کھل کے آئیں گے۔ تبھی ان ایام میں کوشش کر کے آپ ڈارک کلر سے دور رہیں، پانی زیادہ پئیں۔ اگر کوشش کر کے چاندی کی پائل پہنتے ہیں یا سونا اپنے ہاتھ میں پہنتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا۔ اللہ کے فضل کے ساتھ کچھ اسباب آپ کی زندگی میں ایسے آئیں گے جن سے آپ کو راج ملے گا۔ ڈارک چیزیں، اداسی والی باتیں، نیگیٹو باتیں جتنا کم سنیں گے، کم کہیں گے، کم سوچیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو بار بار جتائیں گے کہ آپ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کوشش کریں اپنے کام سے جواب دیں، اپنے الفاظ سے نہیں۔ اگر آپ ان کو سمجھائیں گے، ان سے بحث کریں گے تو نقصانات آپ کی طرف آ سکتے ہیں۔ کوئی جھگڑا بھی دائچے میں دکھ رہا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ کوئی بحث کرتا ہے اس کو اگنور کریں، اپنے کام پہ توجہ دیں۔ جتنی زبان میٹھی ہوگی اتنا راج آپ کے
ساتھ ہوگا. انویسٹمنٹ کے لیے بھی یہ ہفتہ بڑا مبارک ہے, لیکن دل سے کم دماغ سے زیادہ فیصلے کریں تو اللہ تمام نقصانات دور کر کے فتح و کامیابی کا اسباب آپ کے لیے پیدا کرے گا. ان کا بھی نظام کا کالی چیز کا اور اس میں اعظم پتہ اسکرین دے سکتے ہیں. وہ جیمنائی والوں کا یہ ہفتہ عروج کا ہفتہ ہے, برکت کا ہفتہ ہے, کامیابیوں کے راستے ہموار کرنے کا ہفتہ ہے, لیکن آپ کا سوئے رہنے کو, بیٹھے رہنے کو, نیگیٹو باتیں سوچنے کو دل کرے گا. کبھی آپ بہت اچھی باتیں کریں گے, کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ جائیں گے. جتنا آپ حاضر دماغ ہوں گے, زبان کو میٹھا رکھیں گے اور اپنے کام سے دنیا کو جواب دیں گے, اپنے الفاظ سے نہیں, اتنا ہی راج آپ کے ساتھ ہوگا. کوئی خوشی آپ کی زندگی میں ایسی آئے گی جن سے آپ کو جینے کی ایک امید ملے گی, لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ماحول آپ کے گھر کا عجیب ہو سکتا ہے. جھگڑے منظر عام پہ آ سکتے ہیں, تہمتیں ہر کوئی ایک دوسرے پہ لگا سکتا ہے, ہر کوئی ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرائے گا. جتنا آپ اپنے کام پہ, اپنی حاضر دماغی پہ, اپنے سکون پہ توجہ دیں گے, اتنا ہی آپ کی شخصیت کی خوبصورتی تمام مسائل کو ختم کرے گی. لیکن اگر آپ زیادہ سوچیں گے, زیادہ روئیں گے, زیادہ پریشان بیٹھیں گے, ڈارک کلر زیادہ پہنیں گے, پانی کم پئیں گے, تو یہ آنے والے 6 دنوں میں بڑے ہی نقصان کی طرف آپ کو راغب کرے گا. سبزیاں پھل زیادہ کھائیں, انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بڑا مبارک ہے. ان کا بھی نظام کا کالی چیز کا اور اس میں اعظم بار پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج کینسر والوں کے 6 دن بڑے ہی مبارک ہیں. آپ کی زندگی میں راج بھی آئے گا, آپ کی زندگی میں محبت بھی آئے گی, آپ کے قدموں میں اسباب کھل کھل کے آئیں گے, مواقع آپ کی زندگی میں آئیں گے, بچھڑے ہوئے ساتھی آپ کی زندگی میں آئیں گے. تبھی کوشش کر کے اپنے دل پہ قابو رکھیں. جتنا آپ کا دل آپ کے قابو میں ہوگا, آپ کے فیصلوں پر آپ کا دل حاوی نہیں ہوگا, اتنا ہی ترقی اور کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ہوں گے. مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں ہفتے کم سے کم کھائیں, پانی ہفتے زیادہ پئیں تو یہ آپ کے لیے بہت مبارک ہے. اگر چاندی کا چھلا پہنتے ہیں, سونے کا کڑا, سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں تو یہ اس ہفتے کے لیے بڑا مبارک ہے. کوشش کر کے روز صبح کے آغاز میں ایپل کھایا کریں, پانی زیادہ پیا کریں اور حاضر دماغی کے ساتھ دن کا آغاز کریں. دل کی باتیں فوراً نہ بتائیں, کیونکہ جب آپ اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تو سارے اپنے راز بتا دیتے ہیں, پھر خود ہی پچھتاتے ہیں کہ کاش میں نہ بتاتا. اس لیے کوشش کر کے اپنے راز ہر کسی کو نہ بتائیں. انویسٹمنٹ کے لیے بھی یہ ہفتہ مبارک ہے, لیکن ایموشنل فیصلوں میں جلد بازی نہ کریں. ان کا بھی نظام کا کالی چیز کا اور اس میں اعظم بابتر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. 2026 کا مہربان کیلنڈر جس میں پورے سال کا ہورosکوپ تحریر ہے. کس دن کون سا احساس کس برج پر حاوی ہوگا, اس معلومات کے ساتھ ہم نے اپنے آباء و اجداد کی تعویذات, جو نظر, حسد, جادو تعویذات کو گھر سے ختم کر دیتے ہیں, اس کیلنڈر کے پہلے پیج پہ تحریر کیے ہیں. اللہ کے فضل سے جیسے ہی ان تعویذات کو دیکھ کے آپ دن کا آغاز کریں گے, تمام نحس چیزوں سے اللہ کی پناہ میں ہوں گے. اسلامی معلومات کے ساتھ کب سورج گرہن ہے, کب چاند گرہن ہے اور کس مہینے کا کون سا صدقہ, کون سا اسم اعظم ہے, یہ تمام معلومات اس کیلنڈر میں علم جفر کی روشنی میں موجود ہے. آج, کل اور پرسوں اگر آپ مہربان ریسٹورنٹ سے یہ مہربان کیلنڈر 2026 لیں گے تو اس کے ساتھ یہ تعویذ مولا علی علیہ السلام آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا. یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن کے لیے ہے. برج لیو والوں کا یہ ہفتہ تھوڑا سا جوشیلا ہوگا. آپ کو تنہائی کا, اکیلے پن کا احساس ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو اپنے کام میں الجھائیں, اپنے آپ کو اپنی کامیابی کی طرف راغب کریں, کیونکہ آپ کی مینجمنٹ تمام برج کے لیے بڑی ضروری ہے. ابھی آنے والا یہ ہفتہ آپ کی زندگی کے لیے بڑا اہم ہے. انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں, کسی کو کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو بہت چیزیں بہتر ہوں گی, لیکن فیصلے دل سے نہیں دماغ سے کریں. جتنے آپ کے فیصلے دماغ سے ہوں گے اتنی ترقی اور کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ہوں گے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ روز واک پہ جائیں, پانی اپنے ساتھ رکھیں, پانی زیادہ پئیں اور کسی چیز دل سے نہ دیکھیں بلکہ دماغ سے دیکھیں, کیونکہ کچھ رشتے ایسے ہوں گے جو آپ پہ تنقید کریں گے جس کی وجہ سے آپ غصہ کریں گے, اور غصے میں آپ کا ہی نقصان ہوگا. جتنا غصہ قابو میں ہوگا, لوگوں کو آئینہ کم دکھائیں گے, اتنا ہی ترقی کے اسباب بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے. اس ہفتے میں اگر آپ کھانے کے بعد 1 الائچی کھاتے ہیں تو یہ بھی تمام بیماریوں کے اختتام کے لیے, حاضر دماغی کو قائم کرنے کے لیے بہتر ہوگا. ان کا بھی نظام کا کالی چیز کا اور اس میں اعظم پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج ورگو والے, یہ جام آپ کی زندگی میں ایک نئے اسباب پیدا کریں گے. آپ کی زندگی میں خوشی کی راہیں بچھیں گی, آپ کی زندگی میں سکون کے راستے ہموار ہوں گے. تبھی جتنا ہوتا ہے کہ اس ہفتے پانی زیادہ پئیں, مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھائیں, حاضر دماغی کے ساتھ وقت گزاریں. جتنا آپ حاضر دماغ ہوں گے, مطمئن ہوں گے, اتنا ہی ترقی اور کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ ہفتہ آپ کی زندگی کو ایک نیا موڑ دے گا. کچھ بچھڑے ہوئے ساتھی, کچھ کھوئے ہوئے کام, کچھ نئے کام خوبصورت ہو کے آپ کو حاصل ہوں گے. یعنی خوشی کی لہر ابھرے گی اور پراپرٹی کامیابی کے اسباب منظر پہ آئیں گے. تب بھی اس ہفتے میں کوشش کریے جلد بازی سے بچیں, غصے سے بچیں, اپنی راز ہر کسی کو نہ بتائیں اور جتنا ہو سکے اپنی زبان کو میٹھا رکھیں. سننے کی عادت کو قائم کریں, بولنے کی عادت کو کم, تو دیر تک کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی. ریگولرلی واک پہ جانا, پانی اپنے ساتھ رکھنا اس ہفتے کے لیے بڑا ہی اہم ہے.
ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں بارپتھر کی دے سکتے ہیں۔ برج لبرا والوں کا یہ ہفتہ بہت ہی مبارک ہے۔ بزنس کی شروعات کے لیے، بزنس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، کوئی کام شروع کرنے کے لیے، کوئی پراپرٹی خریدنے کے لیے، کوئی گاڑی خریدنے کے لیے یہ ہفتہ بڑا مبارک ہے۔ راہیں بچھیں گی لیکن آپ کی حاضر دماغی سے آپ کو فتح ملے گی، اس لیے کوشش کریں یہ پورا ہفتہ حاضر دماغ رہے۔ غصے سے دور ہوں گے، ڈارک کلر کم پہنیں گے، پانی ساتھ رکھیں گے، پانی زیادہ پئیں گے تو آپ کے لیے مبارک ہوگا۔ سونے کا چھلا، سونے کی انگوٹھی، سونے کی کوئی چین اپنے سیدھے بازو میں یا گلے میں پہنتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ سنہری رومال بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ زبان جتنی میٹھی ہوگی راج اتنا دیر تک قائم ہوگا۔ زبان آپ کی آنے والی کامیابی کی چابی ہے۔ ان ایام میں جتنا ہو سکے پانی اپنے ساتھ رکھنے کے ساتھ واک پہ جانا خود پہ لازم کر دیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں اعظم پتھر کی دے سکتے ہیں۔ برج اسکارپین کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا سا خوبصورتی والا بھی ہے اور نظر بد والا بھی ہے۔ آپ کو نظر بد زیادہ لگے گی، آپ ہو سکتا ہے سر درد کے مسائل، پیٹ درد کے مسائل، بیماریوں کے رستے یا کسی رنجشوں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ تبھی ڈارک کلر اس ہفتے کم سے کم پہنے، لائٹ کلر زیادہ پہنے، پانی زیادہ پئیں، واک پہ ضرور جائیں۔ جتنا واک پہ زیادہ جائیں گے، پانی زیادہ پئیں گے، اتنا نحس چیزیں آپ پہ جلدی حاوی نہیں ہوں گی، کیونکہ جب بھی آپ خوبصورت لگتے ہیں تب آپ نظر اثر میں ناکامی یا بیماری کا شکار بنتے ہیں۔ جب بھی گھر سے باہر نکلے تو کان کے پیچھے کالا ٹیکا لگا کے جائیں، اللہ تمام نحس چیزوں سے آپ کو دور رکھے گا۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں سب سے کم کھائیں، بیکری آئٹمس کم کھاتے ہیں، مصنوعی مٹھاس والی چیزیں کم کھاتے ہیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ انویسٹمنٹ کے لیے یہ ہفتہ بہتر ہے لیکن دل سے کم، دماغ سے زیادہ فیصلے کریں، ہر کسی کو اپنے راز نہ بتائیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں اعظم بپتھر کی دے سکتے ہیں۔ حسینی فیروزہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کیونکہ یہ پتھر اپنے وجود میں نیلا اور سبز رنگ سماتا ہے، اور یہ واحد پتھر ہے جس پر خاص اسم اعظم کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے، اور پھر انسان جہاں جہاں قدم بڑھاتا ہے فتح و کامیابی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ فیروزہ پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ تعویذ مولا علی علیہ السلام آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن کے لیے ہے۔ برج سیجیٹیریس والوں کا یہ ہفتہ بڑا ہی اہم ہے، آپ الہام زیادہ ہوں گے، آپ روحانی حوالے سے بڑے اسٹرانگ ہوں گے۔ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یہ ہفتہ بڑا مبارک ہے، کسی چیز کو خریدنے کے لیے یہ ہفتہ بڑا مبارک ہے، لیکن کسی بڑے سفر کو نہ جائیں، جلد بازی کر کے اپنے راز کسی کو نہ بتائیں۔ ریگولرلی واک پہ جانا، پانی زیادہ پینا اس ہفتے کے لیے بڑا مبارک ہے۔ جب بھی کسی سے بات کریں غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھیں، مکمل بات سنیں پھر جواب دیں، راج ملے گا، کامیابی ملے گی اور نقصانات سے آپ دور ہوں گے۔ جلد بازی میں بات کرنا، آدھی بات سن کے فوراً جواب دینا آپ کو کوئی نقصان دے گا، جس کی وجہ سے آپ آنے والے سال میں پریشان ہوں گے۔ جتنا ہو سکے جذباتی اور جلد بازی والے فیصلوں سے بچیں، انشاءاللہ دیر تک کامیابی کے اسباب آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ انویسٹمنٹ کے لیے بھی یہ یہاں بڑے مبارک ہیں لیکن دل سے کم، دماغ سے زیادہ قدم اٹھائیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں اعظم بپتھر کی دے سکتے ہیں۔ برج کیپریکارن والوں کے لیے یہ ہفتہ بڑا ہی اہم اور مبارک ہے۔ آپ کے ہاتھ میں دولت بڑھے گی، آپ کے بچھڑے رشتے، دور ہوئے رشتے پھر سے آپ کے قریب آئیں گے، لیکن لوگ آپ سے امید زیادہ رکھیں گے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگوں سے آپ امید کم رکھیں۔ جتنا آپ اپنے کام، اپنے مقصد پہ توجہ دیں گے اتنا ہی لوگ اور رشتے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آنے والا وقت بڑا مبارک ہے۔ اس 6 دنوں میں واک پہ جانا خود پہ لازم کر لیں، پانی زیادہ پینا خود پہ واجب کر لیں، مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھائیں، کیونکہ آپ سستی کی طرف راغب ہوں گے، اسی سستی میں کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ نظر بد کے اسباب، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے راستے بھی ان ایام میں دکھ رہے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ صبح اور رات کو چاروں کل پانی ختم کر کے پئیں۔ فزیکل ایکٹیویٹیز میں خود کو مصروف کریں، سارا دن لیٹے بیٹھے نہ رہیں، اور جب بھی کہیں جائیں تو کان کے پیچھے کالا ٹیکا لگا کے جائیں، اللہ تمام نحس چیزوں سے آپ کو دور کرے گا۔ پراپرٹی خریدنے کے لیے بھی یہ ہفتہ مبارک ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں اعظم بپتھر کی دے سکتے ہیں۔ برج ایکویریس والوں کے لیے یہ ہفتہ ایک نئی راہ کا انتخاب کرے گا، بزنس کے لیے، کسی کام کی شروعات کے لیے، کسی رشتے کو جوڑنے کے لیے یہ ہفتہ بڑا مبارک ہے۔ ڈارک کلر سب سے کم پہنیں، مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں سب سے کم کھائیں، پانی اپنے ساتھ رکھیں، پانی زیادہ پئیں تو آپ کے لیے بڑا مبارک ہے۔ کوئی بھی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کو بڑا راج دلائے گا، فائدہ بڑھا دے گا، لیکن کوشش کریں کہ جلد بازی سے بچیں، غصے سے بچیں، تلخ کلامی سے بچیں، اللہ دیر تک کامیابیوں کے راستے آپ کے ساتھ جوڑے رکھے گا۔ جتنا آپ کی زبان میٹھی ہوگی اتنا ترقی اور کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں بہت ہی اہم اس لیے ہے کیونکہ روٹھے ہوئے دوست آپ کی زندگی میں آتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ اپنا کوئی پرانا جوڑا اس ہفتے ضرور جلائیے گا، ان سے تمام نوسط ختم ہوگی، ایک نئی شروعات منظر عام پہ آئے گی۔ کسی پراپرٹی کو خریدنے کے لیے یہ ہفتہ بڑا مبارک ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں اعظم بپتھر کی دے سکتے ہیں۔
برج پائسس والوں کے لیے یہ ہفتہ راج کا ہفتہ ہے. آپ کی زندگی میں ایک نئی امید منظر عام پہ آئے گی. آپ کی زندگی میں اسباب کھل کے آئیں گے. آپ کی زندگی میں نئے رشتے منظر عام پہ آئیں گے اور پرانے رشتے بھی انشاءاللہ بہتر ہوں گے. لیکن آپ تھوڑا سے مایوس ہوں گے, آپ تھوڑے سے اداس ہوں گے, آپ تھوڑے سے بے چین ہوں گے. جب تک کوئی نئی چیز منظر عام پہ نہیں آتی تب تک پرانی چیزوں کو, پرانے رشتوں کو سنبھال کے رکھیں, کیونکہ آپ جلد بازی میں کوئی ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان ملے گا. پراپرٹی خریدنے کے لیے یہ ہفتہ بڑا مبارک ہے. واک پہ روز جانا اس ہفتے کے لیے بڑا ضروری ہے, کیونکہ نظر بد آپ کو لگے گی. اس نظر بد میں آپ کی کامیابی ناکامی میں بدل سکتی ہے. صبح اور رات کو چاروں کل پانی پہ دم کر کے پیئے, پانی اپنے ساتھ رکھیں. اللہ تمام نوسط سے آپ کو دور رکھے گا. اس ہفتے ڈارک کلر نہ پہنے, لائٹ کلر زیادہ پہنے. سفید بستر پہ سوئیں تو یہ بھی آپ کے لیے بڑا مبارک ہے. ان کا بھی نہیں عام قد کا کالی چیز کا, اس میں اعظم پتھر اسکیما دے سکتے ہیں. اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ یہ ہفتہ آپ سب کے لیے مبارک کرے. جو دعائیں آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں مولا پنجتن پاک کے صدقے اس ہفتے میں قبول و مقبول فرمائے. آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. اے میرے اللہ, جو میں دیکھ رہے ہیں تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ان کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما. اور جو انسان جہاں رہتا ہے ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کر, ان سب کی دعائیں بھی اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما.